ما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے موت اور ما بعد الموت کے احوال آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ وہ نیک اعمال کے جس کے ذریعے اللہ رب العزت مردوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس میں سے ایک اذان دینا ہے۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ چند روایت پیش کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی امید پر اذان دینے والا مؤذن خون میں تڑپتے شہید کی طرح ہے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثواب کی امید پر اذان دینے والے مؤذن کو بھی زمین نہیں کھائے گی۔ اور سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہوگا، اور ان کی قبروں میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا رسول Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, and this narration is in Al-Mu'jam Al-Kabir of Imam Al-Tabarani rahimahullah, that a mu'adhin, the caller to prayer, he gives the adhan for the sake of Allah in anticipation of reward, then he is like a martyr who has been drenched in his own blood, that when the mu'adhin will pass away, Allah subhanahu wa ta'ala will preserve his body. Ants and insects will not be able to decompose his body, will not be able to rot in his body. Yani his body will remain intact even in the grave. Sayyiduna Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu سے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو مت کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے کہ اے میرے رب، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ When a hafiz of the Quran, someone who had memorized the entire Quran and also recited it daily, and strive not to forget Al-Quran Al-Kareem, dies, when such a hafiz of the Quran dies, a hafiz of the Quran who understands Al-Quran Al-Kareem and tries to follow accordingly, then Allah subhanahu wa ta'ala will instruct the earth not to consume his body. The earth will speak and say, "Oh my master, oh my Lord, how can I devour him? How can I decompose his body? How can I consume his body? Whereas your beloved and blessed speech is preserved in his heart." Subhanallah. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس جسم پر مسلط نہیں ہوتی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو۔ سبحان، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ رب العزت اس کے جسم کو محفوظ فرمائے گا۔ Allah will preserve the bodies of those who have never committed a sin. And what we also need to remember here is this, that if we make tawbah, we will become like people who have never committed a sin. Because the Prophet ﷺ said, "At-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lah." The one who makes tawbah, repents from sins, it is as though he had never committed that sin. Subhanallah. اور یہاں پر روح سے تعلق رکھنے والے فوائد کے سلسلے میں آپ نے یہ آخری باب قائم فرمایا ہے۔ الحمدللہ شرح الصدور کا جو درس ہے وہ اب آخری
منزل پر پہنچ گیا ہے، اور الحمدللہ ہم آخری باب کو شروع کریں گے جو آخر باب ہے روح سے تعلق۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کے ایک ویرانے میں تھا، اور آپ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں سے چند یہودیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تم ان سے مت پوچھو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ٹیک لگائے رہے۔ میں سمجھ گئے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ روح کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ اس کے متعلق کلام نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا کامل علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ اس مسئلے میں بہتر راستہ خاموشی ہی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کا علم اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا۔ لوگوں کے لیے اس میں بحث کرنا جائز نہیں، بس سمجھ لیں کہ روح موجود ہے۔ یہی طریقہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اسلاف کا تھا، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو روح کی تفسیر بھی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، تم اس مسئلے میں نہ پڑو اور اتنا ہی کہو جتنا اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی یوں ہی لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف اور تورات شریف میں اس مسئلے کو پوشیدہ رکھا اور اپنی مخلوق کو اس کا علم عطا نہ فرمایا، تو پھر علم کے سمندر میں غوطہ زن افراد کو بھلا اس کی حقیقت تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایضاح میں فرمایا کہ بڑے بڑے فلاسفہ بھی اس مسئلے میں خاموش ہو گئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہم پر واضح نہیں ہے اور نہ ہی عقلوں کو اس تک رسائی ہے، جیسے ہم تقدیر کے راز پر واقف نہیں ہیں، یوں ہی روح کی حقیقت تک بھی ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے یہاں پر یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روح کا بھی علم عطا فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ خود غیب الغیب ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دنیا میں بحالت بیداری جسم روح کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، تو پھر روح تو ظاہر سی بات ہے اس غیب سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ So this was in relation to the soul and the unseen knowledge in relation to it, that Allah subhanahu wa ta'ala says about this in Surah Bani Israel, that you have only been given a little amount of knowledge, and it's a ruh is a command from your Lord. But Imam Badruddin Mahmud al-Aini rahimahullah, a great Hanafi muhaddith,
a great sharih, commentator of Sahih al-Bukhari, mentions in Umdatul Qari that the Messenger sallallahu alaihi wasallam has also been given this knowledge of the spirit, the soul. Ibn Battal نے کہا کہ روح کا علم مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ مخلوق کو بتایا جائے کہ انہیں جس شے کا ادراک نہیں وہ اسے جاننے سے عاجز و بے بس ہیں، حتیٰ کہ انہیں علم کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنے پر مجبور کر دیا جائے. That we must surrender the matters of the unseen to Allah Azza wa Jal. We can't even understand this small thing like a coronavirus. Then how on earth are we going to understand more profound matters of the unseen? سیدنا امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح کے معاملے سے انسان کو لا علم رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ بندے کے عاجز ہونے کا اظہار ہو جائے، کیونکہ بندہ جب اپنی حقیقت جاننے سے قاصر ہے، حالانکہ اس کا وجود ظاہر ہے، تو بھلا اللہ رب العزت کی حقیقت کو کیوں کر جان سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. So the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has kept the knowledge of the soul hidden and as from the unseen, so that we submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, and that we surrender our knowledge, and that we must bow down before the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge whatsoever. Any scientists and the most wise of all people, they combined together do not have knowledge about the coronavirus and COVID-19. Okay, we are yet to discover a cure for it. Then how can we then think about matters of the unseen with our own small pea-sized brains? So we must surrender all of the matters of the unseen to Allah subhanahu wa ta'ala, and that we believe in al-ghayb, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, which was the first condition of those for whom the Quran is guidance. Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. They are people who believe in the unseen. We have not seen Qiyamah. We do not see the angels. We normal human beings cannot see jinn, all the angels, but we believe in them. Okay, because these are matters of the unseen. So we should not try and delve into matters with our limited rational senses and rational faculty, however limited it is. We should not do that. We should not delve into these matters, especially matters of taqdeer, predestiny and fate, and surrender these matters to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک گروہ نے روح کی حقیقت اور حقیقت میں بحث و مباحثہ کیا ہے، جبکہ سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے درست قول امام الحرمین امام الجوینی رحمہ اللہ کا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جو کثیف جسموں میں اس طرح داخل ہے جس طرح سرسبز ٹہنی میں پانی. سبحان اللہ. So ruh is a subtle entity which has been put into corporeal entities, yani bodies. Just as you see water in branches in plants. If you open a plant, you will see water in it. Okay? How can water seep through something which is more subtle than it? So that is the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala. So too the ruh enters into our bodies, and it is more subtle than it. اہل طریقت کا پہلا گروہ اس بات میں اختلاف رکھتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا. دس از obviously his opinion. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے روح کا علم عطا فرمایا تھا مگر اپنی امت کو بتانے کی اجازت نہ تھی. یہ اختلاف علم قیامت کے اختلاف کی طرح ہے. Imam al-Sawi rahimahullah, another great muhaddithun and scholars, to mention a few, has clearly said that the Messenger sallallahu alaihi wasallam did not leave this mundane world save that Allah subhanahu wa ta'ala granted him knowledge of ma kana wa ma yakun, whatever has happened and whatever shall happen until Yawm al-Qiyamah. All of that knowledge has been granted to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
And through the Prophet ﷺ, this knowledge will continue to be passed on to the awliya of this ummah. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. All of them, they take blessings from the Prophet ﷺ. He is the ocean of knowledge, and the awliya of Allah and the ulama rabbaniyin, they take a knowledge from the Messenger of Allah ﷺ. It is divinely inspired knowledge. It is knowledge that is inspired directly from the that of Rasulullah ﷺ. And I mentioned in relation to Imam Nuruddin Ashuni rahimahullah, he mentions that we people in our tariqah, in our path of suluk, we send so many durood, so many salawat, so many durood sharif upon the Prophet ﷺ with adab and respect, to such an extent that we are connected with the Prophet ﷺ and we directly learn knowledge and gain knowledge from Rasulullah ﷺ. اکثر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ روح ایک جسم ہے، اور کتاب و سنت اور اجماع سے بھی یہی ثابت ہے، کیونکہ یہ آیت و احادیث میں اس کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو جسم کی ہوتی ہیں، مثلا قبض کرنا، چھوڑنا، لینا، نکالنا، نکلنا، آرام پانا، دکھ اٹھانا، جانا، واپس آنا، راضی ہونا، ناراض ہونا، منتقل ہونا، کھانا پینا، سیر کرنا، آرام کرنا، لٹکنا، بولنا اور پہچاننا، نہ پہچانا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری صفات وہ ہیں جو کسی عرض کو لاحق نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ روح خود کو اور اپنے خالق عز و جل کو پہچانتی ہے اور معقولات کو بھی جانتی ہے. یہ سب باتیں علوم ہیں، اور علوم عرض ہوتے ہیں. اگر روح کو بھی عرض مان لیا جائے تو عرض کا عرض کے ساتھ قیام لازم آئے گا، اور یہ بالکل فاسد ہے. امام استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کا صورتاً اجسام لطیفہ میں سے ہونا ایسا ہی ہے جیسے فرشتے اور جنات لطافت کی صفت سے متصف ہیں. چوتھی بات یہاں امام سیوطی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ درست یہ ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو خواہش سے روکا، اور کہا جاتا ہے فاضت نفسہ، یعنی اس کی روح پرواز کر گئی. مطلب یہ ہے کہ روح نکل گئی. تو نفس سے یہاں مراد روح ہے. یہ مترادف المعنی ہے. these are used، نفس and روح are used synonymously here. بعض اہل سنت کا کہنا ہے کہ جو روح قبض کی جاتی ہے وہ نفس کے علاوہ ہے. اس کی تائید درج ذیل آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سودے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ انسان کے اندر روح اور نفس کا تعلق ایسے ہے جیسے آفتاب کا اپنی شعاع سے. پس نیند میں اللہ رب العزت نفس کو قبض فرما لیتا ہے اور روح کو جسم میں ہی گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور جب وہ روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی باقی ہو تو اس قبض شدہ نفس کو جسم میں واپس اس کی جگہ لوٹا دیتا ہے. حیات نفس اور روح کے متعلق پھر فرماتے ہیں کہ مقاتل کا بیان ہے کہ انسان کے لیے حیات، نفس اور روح تین چیزیں ہیں. جب انسان سوتا ہے تو چیزوں کا پہنچانے والا اس کا نفس نکل جاتا ہے، مگر پوری طرح نہیں نکلتا، بلکہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی تنی ہوئی رسی کے ساتھ اس کا ہلکا سا سایہ ہوتا ہے. پس بندہ اسی نفس کے ذریعے خواب دیکھتا ہے جو نکل چکا ہوتا ہے. اب جسم میں حیات اور روح رہ جاتی ہے. جسم انہی دو میں گردش کرتا ہے اور سانس لیتا ہے، اور جب بندہ حرکت کرتا ہے تو نفس پلک جھپکنے سے بھی جلدی اس کی طرف لوٹ آتا ہے. اگر اللہ رب العزت بندے کو حالت نیند میں ہی موت دینا چاہے تو نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب نفس نکلتا ہے تو اوپر کو بلند ہوتا ہے، اور جب خواب دیکھ لیتا ہے تو
تو واپس آ جاتا ہے اور روح کو بتاتا ہے، پھر روح دل کو بتاتی ہے، اور جب بندہ صبح کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا تھا۔ سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا نفس بھی چوپائیوں کے نفس کی طرح بنایا گیا کہ خواہشات رکھتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی قیام گاہ پیٹ ہے۔ انسان کو روح کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے اور اس کا مسکن دماغ ہے، بس اسی کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے، اور یہ انسان کو بھلائی کی طرف بلاتی اور اس کا حکم دیتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر بھوک مار کر فرمایا تم دیکھو کہ یہ ٹھنڈی ہے اور یہ روح کی طرف سے ہے۔ پھر اپنے ہاتھ پر لمبا سانس لے کر فرمایا کہ یہ گرم ہے اور یہ نفس کی طرف سے ہے۔ روح اور نفس کی مثال میاں بیوی کی سی ہے کہ جب روح دوڑ کر نفس کی طرف جاتی ہے اور دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو انسان سو جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو روح اپنی جگہ لوٹ آتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب تم سو کر جاگتے ہو تو ایسا لگتا ہے گویا کوئی چیز تمہارے سر کی طرف پھیل رہی ہے۔ پھر فرماتے کہ دل کی مثال بادشاہ کی سی ہے اور اعضاء اس کے خادم ہیں۔ جب نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو خواہش ابھرتی ہے اور اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں، روح انہیں روکتی اور بھلائی کی طرف بلاتی ہے۔ اب اگر دل مومن ہو تو وہ روح کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر کافر ہو تو نفس کی مانتا ہے اور روح کی نافرمانی کرتا ہے، پس اعضاء پرجوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی اور پانی سے پیدا فرمایا، پھر اس میں نفس پیدا کیا جس کے سبب وہ اٹھتا بیٹھتا اور سنتا دیکھتا ہے، اور جو کچھ چوپائے جانتے ہیں یہ بھی جانتا ہے، اور جن سے وہ بچتے ہیں یہ بھی بچتا ہے۔ پھر اس میں روح رکھی گئی تو اس کے ذریعے اس نے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی میں فرق کو پہچانا، اسی کے ذریعے وہ ڈرا، آگے بڑھا، پردہ کیا، علم سیکھا اور تمام کاموں میں غور فکر کرنے لگا۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نفس انسان کی طرح ایک مجسم جسم ہے اور روح بہتے پانی کی طرح ہے۔ دلیل یہ آیت مبارکہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسرے ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم سونے والے کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت اس کے نفس کو قبض فرما لیتا ہے، اور روح کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اور اس کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، جبکہ روح مختلف جگہوں پر سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جسے تم خواب کہتے ہو۔ جب اللہ رب العزت اسے جسم کی طرف لوٹنے کی اجازت عطا فرماتا ہے تو وہ لوٹ آتی ہے، اس کے لوٹتے ہی جسم کے تمام اعضاء جاگ جاتے ہیں۔ نفس روح کے علاوہ ہے، اور روح باغات میں بہتے پانی کی طرح ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی باغ کو ویران کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بہتے پانی کو اس سے روک لیتا ہے، یوں اس کے پھل پھول وغیرہ مر جاتے ہیں۔ بس یہی حال انسان کا ہوا کرتا ہے۔ سیدنا عبید اللہ ابن ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کو جب چارپائی پر لے کر چلتے ہیں تو اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر جب اس کو نماز کے لیے رکھتے ہیں تو وہ فرشتہ رک جاتا ہے، اور جب دفن کے لیے لے کر چلتے ہیں تو وہ فرشتہ بھی ساتھ چلتا ہے، اور جب اس کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے تاکہ منکر نکیر اس سے سوالات کریں۔ نکیرین جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتہ اس کی روح کو نکال کر وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں کا اس سے حکم ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کے معاونین میں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روح یقظہ اور روح حیات کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرماتے کہ سلطان العلماء شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان میں دو روحیں ہیں، ایک روح یقظہ یعنی جاگتی روح کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی عادت جاریہ ہے کہ جب یہ جسم میں ہو تو انسان بیدار رہتا ہے،
اور جب نکل جائے تو انسان سو جاتا ہے، اور یہ روح خواب دیکھتی ہے، اسے روح یقظہ کہتے ہیں۔ دوسری روح حیات زندگی کی روح ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی عادت جاریہ ہے کہ جب یہ جسم میں ہوگی تو وہ زندہ ہوگا، اور جب جسم سے جدا ہوگی تو مر جائے گا، اور جب دوبارہ اس کی طرف لوٹائی جائے گی تو زندہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں روحیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان کے ٹھکانے کی خبر اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت مطلع فرما دے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس کا علم بھی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت کے پیٹ میں 2 بچے۔ بعض متکلمین فرماتے ہیں یعنی یہ روح یقظہ اور روح حیات انسانی جسم میں ایسے ہی ہے جیسے کہ عورت کے پیٹ میں 2 بچے۔ بعض متکلمین تھیولوجینز فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ روح دل کے قریب ہوتی ہے، the soul is closer to the heart، جبکہ سیدنا ابن عبد السلام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میرے نزدیک یہ بھی بعید نہیں کہ روح دل میں ہو۔ According to Sultan al-Ulama, ruh actually resides in the heart or within the heart۔ ہو سکتا ہے تمام ارواح نورانی، لطیف اور شفاف ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صفت صرف مسلمانوں اور فرشتوں کی روحوں کے ساتھ خاص ہو، نہ کہ کفار و شیاطین کی روحوں کے ساتھ۔ روح حیات یعنی زندگی کی روح پر یہ فرمان باری تعالیٰ دلالت کرتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اور روح حیات اور روح یقظہ پر یہ فرمان باری تعالی دلالت کر رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نیند میں جن روحوں کو قبض فرماتا ہے جس سے اجسام مرتے نہیں ہیں، پس جن کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے ان روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور انہیں جسموں کی طرف روانہ نہیں فرماتا، اور دوسری روحوں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ لوٹائی جانے والی ارواح یقظہ ہی ہوتی ہیں جب وقت مقررہ یعنی موت کے وقت تک جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں، جو وقت مقرر یعنی موت کے وقت تک جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔ پس جب موت کا وقت آتا ہے تو ارواح حیات اور ارواح یقظہ دونوں کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ ارواح حیات مرتی نہیں ہے بلکہ آسمان کی طرف زندہ ہی بلند ہو جاتی ہیں۔ کفار کی روحوں کو دھتکار دیا جاتا ہے اور ان کے لیے آسمان کا ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جبکہ مسلمانوں کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ واہ کیا ہی عظمت و شرف والی حاضری ہے۔ امام شیخ عز الدین ابن عبد السلام کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بیان ہوا کہ روح کا مسکن دل ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانتصار میں اسی کو حتمی طور پر بیان فرمایا کہ روح دل ہی میں رہتی ہے، تو جس کا دل جتنا صاف ہوگا روح بھی اتنی ہی صاف ہوگی، اور جس کا دل جتنا میلا ہوگا روح بھی اتنی ہی میلی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور شفاف فرمائے یا رب۔ اور میں اس کے حق میں ایک حدیث شریف پانے میں کامیاب ہوا ہوں جس کی تخریج امام حاکم رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خزیمہ بن حکیم سلمی نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کے اندھیرے، دن کی روشنی، سردیوں میں پانی کی گرم ہونے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہونے، بادلوں کے نکلنے، مرد و عورت کے پانی کے ٹھہرنے اور جسم میں روح کے مقام کے متعلق خبر دیجیے۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب بھی تھا کہ روح کی جگہ دل میں ہے، اور دل ایک بڑی رگ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جو دوسری رگوں کو سیراب کرتی ہے۔ جب دل ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ رگ جدا ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت آنے سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ صلی